وہ کون سی جماعت تھی جو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ اپنے سافٹ ویئر کے ذریعے بتا رہی تھی لوگوں کو کہ جناب یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں؟ وہ کون سی جماعت تھی؟ وہ تمام جماعتیں بتا رہی تھیں اپنے امیدوار کے بارے میں. انہوں نے اپنے جو ہے وہ نہیں یہ والے سر، یہ جو سنی اتحاد کونسل والے یہ کون سے تھے؟ ویب سائٹس پہ لگائے ہوئے تھے. حسن بھائی یہ جو سنی اتحاد کونسل والے تھے یہ کون سی جماعت بار بار کہہ رہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ہمارے یافتہ جی میں وہی کہہ رہا ہوں. وہ کون سی جماعت ان کو کہتی تھی یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں؟ پہلے مان لیا آپ کی بات آپ بتائیں نا، مطلب کوشچن میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہا. پی ٹی آئی چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی. ہاں میرا حسن صاحب میرا بیسک سوال یہ ہے، کھڑا ہونے والا کہہ رہا ہے میں پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہوں، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ ہمارا حمایت یافتہ ہے، ووٹر آ کے کہہ رہا ہے یہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہے. سب لوگ جو اس پورے پروسیس میں انوالو ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اگر کوئی نہیں ماننا چاہ رہا تو وہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ماننا چاہ رہا یا سپریم کورٹ کے چند ججز نہیں ماننا چاہ رہے کہ نہیں ہم تجھے پی ٹی آئی کا نہیں مانیں گے. وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، ووٹر کہہ رہا ہے تو پی ٹی آئی کا ہے، لیکن ہم سب کے سب نہیں ماننا چاہ رہے کیونکہ معذرت کے ساتھ. جی بولیے پلیز سر. نہیں سر منظور بھائی آپ دیکھیں بہت ماشاءاللہ آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں تو آپ کو بڑا آئیڈلائز کرتا ہوں، لیکن یہ تو مثال وہی ہے کہ ایک پرائیویٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کوئی بورڈ سپوزٹلی فیڈرل بورڈ کے لیے وہ اپلائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اپنے اسکول کا نام جو ہے وہ ایکس اسکول کا نام لکھ دیتا ہے. اسکول اس کو تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یا فیڈرل بورڈ کے اندر وہ اسکول رجسٹر نہیں ہے تو وہ تو پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہوگا نا. قاضی فائز صاحب نے حسن صاحب کیا یہ اپنے فیصلے میں اس میں لکھا کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے فیصلے کو 13 تاریخ کا جو فیصلہ تھا اسے غلط انٹرپریٹ کیا، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بطور ایک سیاسی جماعت ختم کبھی نہیں کیا تھا، یہ آپ مانتے ہیں؟ قاضی فائز صاحب نے یہ بات کہی. جی قاضی صاحب نے جمال بندو خیل صاحب کا فیصلہ ہے اس کو انڈورس کیا ہے قاضی فائز صاحب نے. یس تو پھر بات تو وہی ہوگی نا. ایون قاضی فائز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میدان میں موجود تھی لیکن الیکشن کمیشن نے اسے نہیں مانا. لیکن وہ تو ٹوٹل 6 امیدوار ہیں نا، 6 ریٹرن کینڈیڈیٹس جو اس میں آئے ہیں ان کی حد تک تو اگر دینی بھی ہیں تو سیٹیں دے سکتے ہیں نا آپ. آپ نے تو بات یہ ہے کہ وہ تو 6 کی حد تک ہے نا، اس سے آگے تو یہ معاملہ تھا نہیں. سر بات یہ ہے کہ آپ نے کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر ایک تو 51D کو آپ نے ری رائٹ کر دیا، پھر آپ نے کلاک کو ریورس کر دیا. اب جو چیزیں یہ کر چکی ہے سپریم کورٹ، دیکھیں اب آرڈر تو دے دیا ہمارے معزز ججز نے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ڈیٹیل ریزننگ ان کو دینی ہوگی تو جو آتھر جج ہیں ان کو بخار ہو جائے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ نے ٹھیک ہے پلین انگریزی نہیں لکھنی، آپ کی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دنیا میں جاتے ہیں. میں نے ابھی مجھے ایک برطانیہ سے ایک جو ہے وہ ہمارے سولیسٹر ہیں ان سے وہ بات ہوئی تو ان کی پاکستان کی پولیٹکس کے اندر بڑی دلچسپی تھی. تو وہ تو ہنس رہے تھے کہ جناب کہ آپ نے امپیون آرڈر سیٹ اسائڈ کیا اور اپیل بھی جو ہے وہ ڈسمس کر دی. یار خدا کا نام لے، کہاں پر یہ چیز ہوتی ہے؟ آپ پوری دنیا میں دیکھیں نا، صرف پاکستان میں تو عدالتیں نہیں ہیں، عدالتیں تو برطانیہ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں. تو آپ نے تو انصاف دیکھنا نا کہ انصاف کس طریقے سے ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ مثال اٹسیلف ایک مذاق ہے، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے. بھٹی صاحب اس مذاق کا سر لوگ ہنس رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حسن صاحب پورے دنیا کے اندر لوگ ہمارے پہ ہنس رہے ہیں. سر کیوں ہنس رہے ہیں سر لوگ ہمارے پہ؟ اچھا یہ جو برطانیہ سے میرے بھائی کے دوست ہنسے ہیں وہ کتنے ٹائمنگ پر ہنسے ہیں. ٹائمنگ دیکھیے کہ ہنسے کب ہیں. پہلے غالباً وہ جو کچھ ہو رہا تھا اس پہ رو رہے تھے، لیکن چلو ہنسے تو صحیح نا، خوشی تو آئی نا کہ سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا. جب میں اب کیا بندہ اگر اچھا سفر کر لے بھٹی صاحب تفرادہ دباستہ نہیں. بھائی جان میں کوئی 70 مرتبہ آپ کو درمیان میں ٹوک سکتا تھا جب آپ گفتگو فرما رہے تھے، لیکن چونکہ یہ تہذیب ہم آپس میں اگر کریں تو وہ برا لگتا ہے. پہلی بات ہے کہ ہنسے وہ ان کو رونا کب چاہیے تھا اس ہمارے دوست کو؟ رونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ توشہ خانہ کی ٹکڑوں میں فلم چلا دیں تب انہیں رونا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہوا، 4000 تحفے، 1200 گھڑیاں اور 20 سالہ ریکارڈ اور صرف عمران خان مجرم. ان کو رونا کب چاہیے کہ یہ گاڑیاں جب لے گئے تھے تو گاڑیاں لے جانے والے جو لے جا ہی نہیں سکتے وہ ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. ان کو رونا کب چاہیے؟ ان کو رونا چاہیے کہ اس ملک میں گھڑی چوری کرنا بڑا جرم ہے، ملکی مفاد کو نقصان پہنچانا چھوٹا جرم ہے. ایک میں 14 سال سزا، ایک میں 10 سال سزا. ان کو رونا کب چاہیے کہ فریال تالپور کو جیل میں ڈالا جائے تو زرداری صاحب آج بھی نہیں بھولتے. مریم پر مقدمہ بنے تو نواز شریف صاحب کو آج بھی دکھ ہوتا ہے. لیکن عدت میں نکاح کیس میں بشرا کو سزا مل جانی چاہیے کیونکہ اس ملک میں ایک ہی خاتون ہے، بیٹی ایک ہی ہے وہ مریم ہے اور بہن ایک ہی ہے وہ فریال تالپور ہے. ان کو رونا کب چاہیے کہ این الیکشن سے پہلے اس الیکشن کمیشن نے جس نے پہلی مرتبہ آئین توڑا کے پی اور پنجاب میں الیکشن بر وقت نہ کروا کے، دوسری مرتبہ مرکز میں نہ کروا کے، اور پھر تیسری مرتبہ
صدر سے مشاورت نہ کر کے، اس وقت نہیں روئے. ان کو رونا کب چاہیے تھا؟ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب نے بلہ چھین لیا. ان کو رونا کب چاہیے تھا؟ جب سیاسی سپیس لے لی گئی. ان کو رونا کب چاہیے تھا؟ جب مخصوص نشستیں لے لی گئیں. یار کبھی ایسا ہوا ہے زندگی میں؟ یعنی ہم چاہتے ہیں اس پورے ملک کو، اس پوری جوڈیشری کو، میں تو کہتا ہوں اس دن بخار چڑھنا چاہیے تھا جس دن یہ الیکشن کمیشن غلط فیصلے کر رہا تھا. اوپر سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی تھی. اس دن فائز عیسیٰ قاضی صاحب بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل دے رہے ہیں اور مشرف صاحب کو فیئر ٹرائل دے رہے ہیں، فیض آباد دھرنے کو اٹھا رہے ہیں، لیکن جو آج بلنڈرز ہو رہے ہیں ان کے سامنے ہو رہے تھے. اور میں نے ایک مرتبہ بولا تھا کہ الیکشن کمیشن کو وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی عدالت میں. اور لیکن نیچے جو کچھ ہو رہا ہے ان کو کوئی نہیں. اور پوچھتے کیا ہیں سارا دن ساری رات وہ ہیر رانجھا سنتے رہے. دن کو پوچھا ہیر عورت تھی کہ لیکن یہ فارم 47 ہوتا کیا ہے؟ بھٹی صاحب چیف صاحب نے پوچھا. یہ صرف 2 جملے بھائی جان، صرف 2 جملے. فارم 47 ہوتا کیا ہے بھائی؟ یہ جو ہوتا ہے ہو گیا ہے. تو آپ جب ایک پورا ایک سیریز آف چلائیں گے، جسٹس منیب نے جیسے کہا کہ ایک سیریز آف غلطیوں کی ہے جس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ڈیموکریٹ جج ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، آپ 14 یا 18 لوگ جس میں اکبر ایس بابر اور نورین صاحبہ بھی شامل تھیں، ان کے لیے آپ کروڑوں ووٹرز کا تय و تیگ کر دیتے ہیں، بلہ چھین لیتے ہیں. اور جب آپ ان کے جن 14 میں سے ایک نے بھی غالباً یونین کونسل کا ممبر بھی نہیں بننا، یا ایم این اے یا ایم پی اے بھی نہیں بن سکے گا عمر بھر، تو ان 14 کے لیے آپ نے الٹا دیا سسٹم. جو کروڑوں لوگ تھے وہ کبھی بینگن ڈھونڈ رہے تھے، کبھی ٹربائن ڈھونڈ رہے تھے، کبھی جوتا ڈھونڈ رہے تھے، کبھی چمٹا ڈھونڈ رہے تھے، اور آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے جیل میں ڈالا، نااہل کیا، جب آپ نے اس کے بعد آپ نے لگاتار 3 اس سولیسٹر صاحب جو تھے ان سے پوچھئے کہ جس طرح ڈالا جیل میں 3 کیسوں میں سزائیں سنائی گئیں، جس طرح کیس چلائے گئے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد آپ کہا کہ یہ پھر بھی قابو نہیں آتے، پھر ان کی کیا سیاسی سپیس لے لو، پھر کہا ابھی بھی قابو نہیں آتے، شناخت لے لو، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں پھر بھی کبوتر اڑانے سے طوطے اڑ گئے، تو پھر کہا کہ آپ بھی ذرا فارم 47 لے آؤ، پھر مخصوص نشستیں لے آؤ، اور پھر سارا کچھ ہوتا رہا. یہ ہماری سپریم کورٹ خاموش رہی. اب اگر ججز نے یہ کہا ہے کہ یہ جو طریقہ انصاف ہے، یعنی دیکھیے نا کہ بلہ کس سے چھینا تھا؟ کوئی سنی اتحاد کونسل سے چھینا تھا. اور عمران خان کی کون سی پارٹی ہے؟ کوئی سنی اتحاد کونسل پارٹی ہے. یہ تو وہ جگاڑ تھے کہ جو پاکستان تحریک انصاف فائز عیسیٰ قاضی بینچ کی مہربانی سے کبھی جماعت اسلامی، کبھی وحدت المسلمین، کبھی سنی اتحاد کونسل، کبھی نظریاتی، کبھی آزاد، کبھی اندر، کبھی باہر. اس وقت جو غلط تشریح ہو رہی تھی تو وہ بھی چپ تھے، غلط تشریحیں والے بھی کر رہے تھے. میں کہتا ہوں یہ ان کو سزائیں ملنی چاہیے نیچے الیکشن کمیشن میں. اور یہ جو تاریخ لکھی ہے، یہ بتایا ہے ان ججز نے، اور یہ وہ ججز ہیں خیر سے جن میں ایک جج ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹیاں مانگی، مجھے اجازت دیجیے گا، حسن صاحب ویٹ کر رہے ہیں، جن کی قسمیں کھاتے تھے یہ لوگ.